الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے. اس مالک دو جہاں پروردگار عالم الہ معبود برحق نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رمضان عطا فرمایا. الحمدللہ چھوٹی پوٹی عبادتیں کرنے کی توفیق بھی مہربان رب نے عطا فرمائی. میرے معزز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ اس آخری عشرے میں مالی عبادت کے تعلق سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں، یعنی انسان کی عبادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں: مالی عبادت، جانی عبادت، بدنی عبادت. تو ہم لوگ روزہ رکھ کر کے بدنی عبادت ادا کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر کے جانی عبادتیں ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح اب یہ مالی عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں حلال مال عطا فرمایا ہے اپنے کرم اور اپنے فضل سے. یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عطیہ ہے. تو اسی لیے اللہ کی اس مبارک نعمت کو جو اللہ نے ہمیں حلال طریقے سے عطا فرمایا ہے، تو اس نعمت کو ہم خیر بھی بنا سکتے ہیں، شر بھی بنا سکتے ہیں. یہ قابل مبارک بھی بن سکتا ہے، قابل مذمت بھی بن سکتا ہے. یہ مال اگر ہم نے اس مال کا صحیح حق ادا کیا اور جو حقدار ہیں، غریب، مفلس، لاچار، مجبور، یتیم، مسکین، ان کا جو حق اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، ان کا حق اگر ہم نے برابر ادا کیا، جیسے واجبی صدقہ فطر، اسی طرح فرضی زکوٰۃ اور اسی طرح کے نفلی صدقے، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے برابر اپنے مال کا حق ادا کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے قابل مبارک. اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور مال کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا، عیش پرستی میں، نفس پرستی میں اور اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کرنے میں، بے حیائی میں، برائی میں، غلط جگہوں میں، غلط کاموں میں اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو لگایا تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے قابل مذمت رہے گا. تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، یہ مال ہمارے لیے خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور ہم اس کو خیر کے راستے پر خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے خیر بنے گا، شر کے راستے پر خرچ کریں گے تو ہمارے لیے وبال جان بنے گا، شر بنے گا اور قابل پکڑ بنے گا کل قیامت کے دن. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کے تعلق سے یہ گھمنڈ، یہ تکبر یا یہ اترانا، یہ سمجھنا کہ یہ میری اپنی ہے، یہ اس کی بے وقوفی اور نادانی ہے. اس طرح سمجھنا یہ تیری اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ اگر نہ دیتے تو کچھ اللہ کا نہیں بگاڑ پاتا. اللہ چاہے تو لمحوں میں تجھے کنگال کر سکتا ہے، اللہ نے چاہے تو تجھے بجائے دینے والے کے لینے والا بنا سکتا ہے. کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں کیسے کیسے لمحوں میں بدل جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، طوفانیں آتے ہیں، سیلابیں آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور اسی طرح کے کچھ ایسے اچانک حادثے ہوتے ہیں جس وقت میں اپنی جگہ کا کروڑوں پتی ملینئر ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اپنی جگہ کا بڑا مالدار آدمی بعض مرتبہ ایسے موقع ہو جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کے کفن کو لوگوں سے 5-10 روپے کا چندہ لے کر کے اس کا کفن دینا پڑتا ہے. انسان کو کب کیسے حالات آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت مال کی، یہ پائیدار اور پرماننٹ نہیں ہے. کبھی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، کبھی بھی ہمارا ہاتھ چھوڑ سکتی ہے، کبھی بھی ہمارے ساتھ چھوڑ سکتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے تو اس کی قدر اسی میں ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں.
غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کریں. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کی راہ میں غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں حاجت مندوں مدرسوں مسجدوں خانقاہوں اور اسی طرح نیک بندوں پر خرچ کرنے والا شخص، اس کا مال ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کو قرض دیا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ میں قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال کمثل حبہ، ایک بیج کی طرح، ایک دانے کی طرح جس کو زمین میں بو دیا گیا. پھر انبتت سبع سنابل، اس سے ایک جھاڑ نکلا، پھر اس جھاڑ میں ایک بالیوں والا، جس کو ہم اپنی زبان میں اپنے علاقے میں بٹا کہتے ہیں، اس میں 7 بالیاں اور ایک بالی میں 100 دانے ہوں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے ایک درخت اگا، اور اس درخت کو پھر ایک بٹا، یعنی کہ ایک اناج و غلے کو لے کر کے جس طرح سے وہ نکلتا ہے پھول کے ختم ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک ایک بالی ہوتی ہے 100 دانوں سے بھری ہوئی، اور 7 بالیاں ہوں تو ایک ایک بالی میں 100 دانے، تو اس حساب سے 700 دانے ہوں گے. تو آپ نے ایک دانہ ڈالا، 700 دانے آپ پا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اللہ کی راہ میں غریب و محتاجوں پر خرچ کرنے والوں کی مثال بھی ایسے ہی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو ایسے ہی عطا فرمائیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ کر کے دیں گے، اس سے بھی زیادہ. یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اضافہ. تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، بشرطے کہ اسراف اور فضول جگہ پر خرچ نہ کیا جائے، غلط جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے، منمانی پہ خرچ نہ کیا جائے. قیامت میں اس کا پکڑ ہوگا، قیامت کے اس تعلق سے سوال ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے مبارک پیغمبر کے مبارک صحابہ کا کیسا حال تھا. وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے معاملے میں اتنا احتیاط برتتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے، اللہ اکبر. کیا بتائیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک مجبور ایک مفلس صحابی آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے حال زار کو دیکھ کر کے فرمایا کہ جاؤ فلاں صحابی کے پاس، فلاں ابن فلاں کے پاس، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تمہاری غربت اور تمہاری تکلیف اور تمہاری یہ حال زار ختم ہو جائے گی. تو صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر اس صحابی کے گھر پہنچے، اور وہ صحابی رسول تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جا کر کے انہوں نے گھر پہ پہنچا تو گھر میں میاں بیوی کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی اونچی آواز سے، یعنی کہ ہم سمجھو اپنے حساب سے کہ کچھ جھگڑا جیسا، کچھ اونچی آواز میں، جھگڑا بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہے تھے اونچی آواز میں. تو اس وقت میں وہ صحابی نے سوچا کہ چلو کچھ جھگڑا جیسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں گے کیا بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے آواز آتے ہوئے گھر سے سنا، شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بتی اتنی بلند کیوں کی جس کی وجہ سے اتنا تیل زیادہ جلے گا، کتنا زیادہ نقصان ہوگا. یعنی چراغ کی بتی کے چڑھانے پر اپنی بیوی کو ڈانٹنے والے شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور سوچا کہ واللہ یہ کیسا بندہ ہے جو اپنی بیوی کو یعنی کہ چراغ کی بتی کو روشن کرنے یا زیادہ کرنے پر ڈانٹ رہا ہے، تو یہ میری ضرورت کیا پورا کرے گا، یہ میری حاجت اور میرے تقاضے کو کیا پورا کرے گا. تو یہ سمجھ کر یہ واپس لوٹ آئے، نبی علیہ السلام سے ساری کہانی سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سننے کے بعد فرمایا کہ جاؤ تمہاری ضرورت اسی جگہ سے، اسی گھر سے پوری ہو. تو یہ سن کر پھر واپس آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہنچ کر انہوں نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے سلام و کلام کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں، میری ضرورت اور تقاضے کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر کے پہنچا ہوں.
تو انہوں نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ نبی کا قاصد آیا ہے، نبی کے بھیجے ہوئے شخص کو جب آپ نے دیکھا اپنے دروازے پر، بہت خوش ہوئے، آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نمودار ہوئے، جیسا کہ کوئی اپنے خاص اور چہیتے آدمی کے آنے پر جیسے آدمی کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، تو اپنے خوشی کے ساتھ، اپنے خوش نما چہرے کے ساتھ ان کو جو ہے اپنے گھر میں بلا لیں گے، اور بلا کر جہاں پر پیسے رکھے ہوئے تھے، پیسوں کی تھیلیاں جہاں پر بندھے ہوئے تھے اس جگہ پر لے گئے، اور لے جا کر کے ساری تھیلیاں جو پیسوں سے بندھی ہوئی تھی تو ان سب کو کھول دیا، اور کھول کر کے فرمایا وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے رسول کے قاصد، جتنی تمہیں ضرورت ہے اس میں سے لے لو۔ یہ بندہ حیران ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا، کہہ رہے یہ کیسا بندہ ہے، کبھی حضرت عثمان کے چہرے انور کو دیکھتا تو کبھی مال کو دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا۔ حیرانی کو دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا بھائی، کیا یہ مال آپ کے ضرورت اور تقاضے کو پورا نہیں کر پائے گا، اور بھی زیادہ چاہیے آپ کو؟ تو اس طرح سوال کیا تو حضرت اس صحابی نے فوراً کہنے شروع کیا وہ اللہ کے بندے، پہلے بھی میں آپ کے دروازے پر آیا تھا تو تب آپ اپنی بیوی کو چراغ کی بتی کے بلند کرنے پر، زیادہ کرنے پر ڈانٹ رہے تھے، اب آپ نے اللہ کے نبی کے قاصد کو، اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے شخص کو اپنے سارے پیسوں کی تھیلیوں کا منہ کھول کے رکھ دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا چاہے اتنا لے لو، مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، جب ہم اپنی ذات پر کوئی مال یا کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر چراغ کا تیل زیادہ جلایا جائے تو قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنی ذات پر خرچ کیا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی کے کہنے پر، اللہ کے نبی کے قاصد یا اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے ضرورت مند پر اگر خرچ کیا تو اس کا تو اجر ملے گا ہمیں، اس پر تو ثواب ملے گا ہمیں، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے بہتر سے بہتر اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو گئے۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھا ان کا جذبہ خیرات کرنے کا، غریب و محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آنے والے آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دفع کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدقہ آدمی کے بلا کو دفع کرتا ہے، آنے والی بلا کو۔ حدیث میں ہے کسی زمانے میں ایک پیغمبر کو ولیمے کی ضیافت ہوئی، وہ نبی ولیمے کی ضیافت کے لیے پہنچے، وہاں شور شرابہ، ہنگامہ، شادی بیاہ میں جو معاملہ ہوتا ہے، بہت عیش میں، بہت خوشی میں، لوگ خوشیوں میں اپنے اپنے حساب سے خوشی منا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر ولیمے کی دعوت کو پہنچے، وہاں گئے اور وہاں جا کر کے ایک کونے میں بیٹھے تو اچانک آپ کی نظر پڑی اسرائیل ملک الموت پر۔ حیران ہو گئی، ملک الموت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہہ رہے ملک الموت کا یہاں کیا کام ہے؟ تو اس کے بعد ملک الموت سے سلام و کلام کے بعد پوچھا کہ آپ اس خوشی کی محفل میں آپ کا کیا کام ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے یہاں ایک بندے کی جان لینا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کس کی جان لینا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا دلہا کی جان نکالنی ہے۔ کس کی؟ دلہا کی، نوشا کی، ابھی نیا نویلا دلہا، ابھی اس کی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی بھی جو ہے ختم نہیں ہوئی، تبھی اس کی موت کی گھڑی آ گئی۔ تو اللہ کا یہ پیغمبر پریشان ہو گئے، ارے کیا معاملہ ہے، حیران ہو گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے خوشی میں، اپنے اپنے عائش میں، اپنے اپنے انجوائمنٹ میں، شادیوں کی، نکاحوں کے جو محفلوں میں ہوتا ہے، اپنے اپنے موج و مستی میں مگن تھے۔ کچھ دیر گزری، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم انتظار میں ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا وہ وقت مقررہ جب آئے گا تو فوراً دلہا کی جان نکالنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اچانک جو ہے تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد ملک الموت بغیر دلہا کی جان نکالے واپس جا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، پھر پوچھا وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے فرشتے، تم تو آئے تھے جان نکالنے دلہا کی اور بغیر جان نکالے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہوا؟ وہ اللہ کے نبی، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ مجھے تو اللہ نے طے کر کے بھیجا تھا اس دلہا کا جان نکالنے،
مگر معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ سب لوگ اپنے اپنے موج و مستی میں تھے، تو اتنے میں ایک مجبور لاچار بھوکا پیاسا بندہ اس کے دروازے پر آ کر کے، اس کے آنگن میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے بھوک سے، شدت بھوک سے پریشان تھا اور لوگوں سے کھانا طلب کر رہا تھا، مگر سب لوگ اپنے اپنے موج و مستی میں مگن تھے، مگر کسی کو یہ مہلت یا موقع نہیں ملا کہ وہ اس کا پیٹ بھر سکے، اس کے کھانے کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ جب وہ بندہ آواز دے رہا تھا تو اس کی آواز دولہا کے کان میں پڑی اور وہ اپنے منصب سے، اپنی جگہ سے، جہاں پہ اپنے مسند پہ بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ سے اٹھ کر آیا اور سیدھا جو ہے مطبخ میں کھانے کی جگہ پہ گیا اور جا کر کے کھانا پلیٹ میں لایا اور لا کر کے اس بھوکے بندے کو دیا، اور وہ بھوکا بندہ کھایا پیٹ بھر کر۔ کھانے کے بعد اپنے پیٹ بھرے دل کے ساتھ اس نے دعا کی، اے اللہ جس نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا دیا ہے، مولا اس کی عمر کو تو دراز فرما۔ تو اس کے دعا کرنے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے ملک الموت، میرا ایک بھوکا بندہ جو اس کے حق میں درازی عمر کے لیے دعا کر رہا ہو، اس کے یعنی کہ اس کے تعاون پر، اس کے کھانا دینے پر پیٹ بھر کے کھا کے اس نے دعا کی، اور اس کی دعا کرنے کے بعد مجھے اس کی دعا رد کرتے ہوئے اے ملک الموت شرم آتی ہے، اسی لیے میں اس کی جان اس کو اور کچھ دنوں کے لیے واپس دے دیتا ہوں، تم واپس بغیر جان نکالے واپس آ جاؤ۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، روایتوں میں بنی اسرائیل کے نبی کے تعلق سے واقعہ درج ہے۔ تو اس طرح سے کس طرح دفع کرتا ہے صدقہ بلا کو۔ آپ بھی اپنے غریب و محتاجوں، ضرورت مندوں جو آپ کے گھر اور آپ کے دہلیز پر، آپ کے آنگن پر آ کر آپ سے سوال کریں تو اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے مصیبت نہ سمجھو، ان سے چڑچڑاہٹ کا معاملہ نہ کرو، ان سے غصہ اور چھڑکنے کا معاملہ نہ کرو، ان سے بے توجہانہ اور بے رخی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ صبر و استقلال کا معاملہ کرو۔ روزے کی حالت میں غریب، مالدار ہیں آپ، غریب آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کے دستک دے رہا ہے، بیزارگی کا اظہار کیے بغیر خوشی سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ نے اس کا تعاون کیا تو اس کا بہتر بدلہ اللہ آپ کو قیامت میں دے گا۔ میں انہی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو نعم البدل عطا فرمائے، جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں غریب و محتاجوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔